Assalamu alaikum, dear student, and today lecture. Basically, today lecture is the continuation of the previous lecture, जिसमें हमने मर्कंटलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे. पिछले लेक्चर में हमने मर्कंटलिज्म किस तरह शुरू हुआ था. बेसिकली जब वेस्टर्न यूरोप में जो जागीरदाराना निज़ाम था, फूडलिज़म था, वो उसकी जब ब्रेक डाउन हो गई तो उनके दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो गई. एक हमने कल पढ़ा था. एंड टुडे लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द second aspect of that developments. The second aspect was that the agriculture, self-sufficient and non-monetary economies of the feudal age were gradually being transformed into monetary economies. यानी जो एग्रीकल्चर और सेल्फ सफिशेंट और नॉन मॉनेटरी इकोनॉमीज़ थी जिसमें पैसे वगैरह इस्तेमाल नहीं होते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, तब्दील हो गई इनटू मॉनेटरी. वो पैसों की सूरत में तब्दील हो गई. इंस्टीड ऑफ बार्टर एक्सचेंज, यानी बार्टर एक्सचेंज के बजाय पैसों की तरफ चली गई. ट्रेड ट्रांजेक्शन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी, यानी मनी की सूरत में उन्होंने ट्रांजेक्शन शुरू की. विच देन कंसिस्टेड मेनली ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि उसके बाद विच देन कंसिस्टेड, जो कि मुश्तमिल होती थी बुनियादी तौर पर गोल्ड पे, सोने पे और चांदी पे. The emergence of gold and silver as money acquired great importance for the national states. अच्छा, गोल्ड और सिल्वर की सूरत में जब ये पेमेंट शुरू हो गई तो इसने बहुत इम्पोर्टेंस हासिल की. If a nation had a sufficiently big share in the world stock of gold and silver, it could raise armies and can buy commodities it wanted from any place in the world, and thus become a politically strong nation. जिस मुल्क के पास यानी सोना ज़्यादा होगा, चांदी की वो इनकी स्टेट यानी इसका शेयर ज़्यादा होगा, तो वो उनके पास वो जो है ना ये अथॉरिटी होगी, तो वो ले सकेंगे, आर्मी को भी बना सकेंगे और अपनी आर्मी को भी बढ़ा सकेंगे, चीज़ों को भी ले सकेंगे जहाँ से वो दुनिया से मांगना यानी लेना चाहता है, और ये पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री बन सकती है. दस नेशनलिज्म, नेशनल रिवलरीज एंड एक्विजिशन ऑफ मोर मनी मेटल एज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द मर्केंटाइलिस्ट पीरियड. तो मर्केंटाइलिस्ट पीरियड में इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल की. A nation's strength came to the generally measured by the stock of gold and silver which the country possessed. किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेंथ होती थी वो गोल्ड और सिल्वर के स्टॉक से पता चल जाता था. Thus these precious metals which a country has became the index of national strength. ये एक नेशनल स्ट्रेंथ की इंडेक्स बन गई. There were two ways of acquiring and increasing the stock of gold and silver with a nation. दो रास्ते थे इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए. One way was that if a country possessed mines of metals, एक ये तरीका था कि कंट्री के पास मेटल्स की जो माइंस है वो उनके पास हो. In this case, इस केस में फिर क्या होगा, the state authority was bound to see that these metal did not cross the border. तो इस सूरत में ये थी कि स्टेट के लिए ये लाजमी इस पे काम करना पड़ता था कि वो अपने मेटल्स को बॉर्डर से बाहर ना जाने दे. एंड द अदर वे वाज थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. दूसरा ये इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए आप भी गोल्ड और सिल्वर को बढ़ा सकते थे. बट देयर वर countries like Britain, France, Germany and Spain who did not possess gold mines. तो ज़्यादातर कंट्री ऐसे थे जिनके पास, जो बड़े बड़े ममालिक थे, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इनके पास स्पेन माइंस नहीं थे. दिस बिकेम the reason which gave rise to the
مرکنٹلسٹ تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ. انہوں نے پھر مرکنٹلسٹ تھیوریز کے جو انٹرنیشنل ٹریڈ تھا اس کی طرف زیادہ توجہ دی, اس طرف زیادہ انہیں چلے گئے. According to their theory, a country should export goods and services to the maximum possible extent. یعنی ان کے مطابق ایک کنٹری جو ہے نا وہ ان کو چاہیے کہ ایکسپورٹ کو بہت زیادہ بڑھائے, اینڈ شوڈ امپورٹ از منیمم ایز پاسبل, اور امپورٹ کو جتنا کم کر سکے کرے. Thus the excess of total value of a country export over the total value of their imports would be paid in terms of gold and silver. چونکہ یہ تجارت تو گولڈ اور سلور میں ہوگی, تو یہاں پہ اگر جس کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی تو ان کے پاس گولڈ اور سلور زیادہ آئیں گے, جن کے امپورٹ زیادہ ہوگی تو ان کے پاس کم آئیں گے. گریٹر دا ٹوٹل ویلیو آف ایکسپورٹ آف اے کنٹری compared with the imports, greater would be the quantity of gold at the country. یعنی جن کے پاس ایکسپورٹ کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو ان کے پاس گولڈ بھی زیادہ ہوگا. Thus, according to the mercantilist, the main objective of international trade was to acquire increasing quantity of money, metal. یعنی ان کے مرکنٹلسٹ کے مطابق جو مین آبجیکٹو تھا انٹرنیشنل ٹریڈ کا وہ یہ تھا کہ وہ میٹل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے. According to their theory, a country with more export than import would be the gainer. جن کے پاس ایکسپورٹ زیادہ ہوگی امپورٹ سے تو وہ گینر ہوگا. Whereas the country losing gold would be loser. جن کے پاس امپورٹ زیادہ ہوگا تو وہ لوزر ہوں گے. There was no idea that international trade benefit both the participating countries. یعنی کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ دونوں کنٹریز کو بینیفٹ فائدہ دے, ایک کو نقصان ہوگا لازمی. The mercantilist suggested certain measure to increase export and cut down import. انہوں نے کچھ طریقے بھی سجیسٹ کیے کہ ایکسپورٹ کو بڑھائے امپورٹ کو کم کرے. They suggested that industrial development should be encouraged. یعنی انہوں نے ایک طریقہ تو یہ کیا کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ وہ بڑھ جائے, اینڈ ڈومیسٹک کنزمپشن کم ہو جائے, should be reduced in order to build ایکسپورٹیبل سرپلس. یعنی ایکسپورٹیبل اگر آپ نے سرپلس کرنا ہے, چیزوں کو گولڈ کو زیادہ بنانا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو کم کرنا ہے, ڈومیسٹک کنزمپشن کو. They also suggested that government should help build and expand mercantile. دوسرا انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ گورنمنٹ کو بھی اس میں مداخلت کرنا پڑے گا, ان کو بھی اس چیز میں کوئی طرف بیلڈ کرنا پڑے گا. یعنی میسو شپنگ ٹو کیری گوڈز ٹو ادر کنٹریز فار وچ سروسز دا کنٹری ووڈ گیٹ پیڈ ان گولڈ اینڈ سلور. تو ان کو یعنی چونکہ گولڈ اور سلور میں ان کو منی پے ہوگی, اس لیے وہ ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ بھی ان چیزوں کی شپنگ وغیرہ یہ چیزیں فیسیلیٹی بڑھائے. To cut down import to the minimum, government should prohibit imports of non-essential goods and cut down other imports through the imposition of high import duties. It will also protect domestic industry. According to the mercantilist, if a country export exceeds her import, the excess export or import represent a favorable balance of trade. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی ان کو اگر امپورٹ کم کرنا ہو تو پھر اس کے لیے وہ ان کو چاہیے کہ وہ امپورٹ کی جو نان اسینشل چیزیں ہیں ان کی امپورٹ بند کرے, اور جو بھی تھوڑا بہت دوسری چیزیں آ رہی ہیں ان پہ ہیوی ڈیوٹی لگائے, ٹیکس لگائے. تو اسی طرح ان کی امپورٹ جو ہے نا وہ ڈسکریج ہوگی, اور ان کے جو ہے نا فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ ٹریڈ ہوگا. Because the country with such a favorable balance would be acquiring gold. جب اس طرح فیوریبل میں ہوں گے تو ان کے پاس گولڈ زیادہ آئے گا. which was the main objective of international trade. مین آبجیکٹو کیا تھا اس انٹرنیشنل ٹریڈ کا, یہی تھا کہ انہوں نے گولڈ کو بڑھانا ہے. Then the country was said to have adverse balance of payment. اگر یہ اس طرح نہ ہو تو پھر adverse balance of payment ہوگا. Is the country would be losing gold, تو پھر گولڈ کو لوز کریں گے آٹومیٹیکلی. In fact, the term unfavorable and favorable balance of trade were introduced by the mercantilist. حقیقت میں یہ مرکنٹلسٹ جو تھے انہوں نے دو الفاظ یوز کیے, انفیوریبل ٹریڈ اور فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ, فیئر بیلنس آف ٹریڈ. یہ دو
یعنی ایک صورت میں انفیوریبل بیلنس آف ٹریڈ ہوگا اور دوسری صورت میں فیوریبل بیلنس آف ٹریڈ ہوگا. تو آج کے لیکچر میں یہاں تک کافی تھا، اور اگلے لیکچر میں اس کو ہم انشاءاللہ اس کی ہم مرکنٹلسٹ تھیوریز کو ہم سمری کے طور پہ ہم پیش کریں گے. پیرس پہ جو کرٹیسزم ہوئی وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ فزیوکریسی تھیوری جو تھی وہ پڑھیں گے، اور آگے پھر ہم کلاسیکل پہ اور پھر ماڈرن پہ جائیں گے انشاءاللہ.